ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بد مذہب اور وہابیت کو برا کہنے کے تعلق سے، یعنی ان کی غیبت کرنے کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کے جو دل میں اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی غیبت یا برا نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور غیبت بہت بری چیز ہے اور اس کے اوپر بہت سخت عذاب ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت کے اندر ہر معاملے کے بعض چیزوں میں دو پہلو ہوتے ہیں، تو اس کے دوسرے پہلو پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی سنی عالم دین یا مفتیان اکرام جو ہے نا کسی چیز کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی، تانا زنی کرنے، بلکہ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رد بد مذہبیت کرتے ہیں یا کسی فرقہ باطلہ کے خلاف جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے ان سے بڑے علامہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، مولانا کو یہ بھی نہیں پتہ کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اصل میں سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک طرفہ بیان کر دینا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، بری چیز ہے، اس میں کسی کا انکار تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ غیبت کی بھی جو ہے وہ جائز صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں غیبت کرنے پہ ثواب ملتا ہے اور برائی سے آگاہ کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اس پہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے قرآن پاک نے جو ہے نا ایک قاعدہ بیان کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی بیان کیا ہے کہ کن صورت میں خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ کسی بات کو لے کر کسی بھی عالم دین کے بارے میں کہ وہی رد وہابیت پر ویڈیو کیوں آتی ہیں، یا یہ مولانا اکثر وہابیوں کے خلاف ہی تقریر کیوں کرتے ہیں، ان کی ساری تقریروں میں دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ تو غیبت ہے۔ تو غیبت کی بھی اسی طریقے سے جیسے خنزیر کے گوشت کھانے کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ کب اس کو کھایا جا سکتا ہے حرام ہونے کے باوجود، اسی طریقے سے شراب کو کب پیا جا سکتا ہے حرام ہونے کے باوجود، تو اسی طرح اس کی بھی دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے کب غیبت یا گناہ وہ نہیں ہوگی، کب اس پہ گناہ نہیں ملے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے یہ اچھائی کو پھیلانے آیا ہے، برائی جو ہے مٹانے آیا ہے، برائی عام مت کرو، غیبت مت کرو، وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن بات دراصل یہاں اتنی ہے کہ دین اسلام برائی کو مٹانے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ برائی مٹانے کے لیے برائی کو جو ہے آئیڈینٹیفائی تو کیا ہی جائے گا لوگوں کو کہ یہ برائی ہے، تبھی تو وہ مٹے گی۔ تو برائی پھیلانا ایک الگ چیز ہے، پھیلی ہوئی برائی سے آگاہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو جو دین اسلام ہے وہ برائی مٹائے گا اسی صورت میں کہ جب دین اسلام کے اندر بھی اگر کوئی ایسی برائی موجود ہو گئی ہے بدعقیدگی کے تعلق سے، تو اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو اس کو برائی پھیلانا نہیں کہتے، بلکہ پھیلی ہوئی برائی سے آگاہ کرنا تاکہ لوگ اس سے بچیں اور نقصان سے بچیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اس بات کو لیں گے، یعنی آپ کا یہ قاعدہ لوگوں کا سچ مان بھی لیا جائے کہ بھئی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اس کے اندر تو بہت ساری قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں آ جائیں گی۔ خود قرآن کے اندر جو ہے وہ کافروں کی مذمت بیان کی گئی، ان کی برائی بیان کی گئی۔ اسی طرح منافقین، سورہ کافرون پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کافروں کی کھل کے مذمت کی گئی، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی منافقوں کی، حرامیوں کی نشاندہی کی گئی، گستاخ رسولوں کو برا بھلا کہا گیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ اسی طرح فاسقوں کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں تذکرے کیے، پچھلی امت کے بیانات عیب بیان کیے لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ تو اس کا مطلب کسی بھی چیز کی برائی بیان کرنے کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس پہ ایک ہی مطلق حکم ہو جائے کہ بھئی غیبت کرنی نہیں چاہیے، تو پھر قرآن حدیث کی وہ ساری عبارات کا کیا حکم ہوگا کہ جس کے اندر دیکھنے میں ان لوگوں کی برائی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، اور کون کون جہنمی ہے، یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے اندر یہ سارا تذکرہ ہے، تو کیا ان آیتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا پھر ان آیتوں کو لوگوں کو اس کا درس نہیں دینا چاہیے، اس سے مثالیں نہیں دینی چاہیے؟ تو پھر تو بات وہی ہو گئی کہ بندے کو آدھا علم نہیں ہوتا، سکے کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور اسکول کالج کی 4 کتابیں پڑھ کے وہ دین میں اپنا آپ کو علامہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور علماء کی تقریروں میں یا اس قسم کے جو بیانات علماء کی طرف سے آتے ہیں اس میں اپنی رائے کا عقل جو ہے وہ عقل کی دخل کر رہا ہوتا ہے، ان کو سکھانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس طرح غیبت یا برائی کرنا جو ہے نا ایک غلط اور گناہ کا کام ہے، تو اسی طرح اس کا ایک دوسرا رخ ہو سکتا ہے کہ اس میں جائز کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔
خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ فاسق کی برائی سے پرہیز کرتے ہو کہ لوگ اس کو کب پہچانیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فاسق کی برائی یعنی اس کی غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معاملوں میں برے لوگوں کی برائی کری، اور اگر آپ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ واقعی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کیا تم اپنا کرو، اپنے اچھے کام کو دیکھو، کسی کی برائی کو مت لو، تو پھر ان کو تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں بھی تو شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کا برائی کی طرف تذکرہ کر کے اس سے پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، تو پھر کیا وہ لوگ اعوذ باللہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ جو شیطان کر رہا ہے اپنا کام اس کو کرنے دو، آپ کو کیا ہے، آپ خالی نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ضروری ہے ان آیتوں کو پڑھنا کہ جس میں شیطان کو برا کہا گیا ہے، تو پھر تو اس معاملے میں یہ بھی حکم آئے گا۔ اور پھر حضور پاک کا فرمان جو بد مذہب کے تعلق سے موجود ہے، یا وہ نشاندہیاں جو حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جس نے کسی بد دین یا بد مذہب کی تعظیم کی، اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی، یعنی دین کو کمزور کرنے میں، اس کو گرانے میں مدد کی۔ تو اب یہ کہ آپ کہیں گے کہ جی سب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا بد مذہب کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ تو اب بات آپ کی مانی جائے گی یا نبی پاک کی مانی جائے گی کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ یعنی جو دین لے کر آئے، جن پہ قرآن نازل ہوا، ان کو بھی وہ چیز نہیں معلوم معاذ اللہ کہ جو آپ کی عقلوں میں آ رہی ہے کہ برائی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اتنے پاکیزہ بن رہے ہیں کہ آپ کو وہ برائی نظر آتی ہے، لیکن اللہ رسول کو کیا وہ نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے کے حکم نازل ہو رہے ہیں؟ تو جن کا دین ہے وہ زیادہ دین کو جانتے ہیں، اور پھر جو ہے نا انبیاء کے علم کے وارث جو ہے نا وہ علماء ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عالم حضرات یا مقرر حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کب کس کی غیبت کرنی چاہیے، کب کس کی نہیں۔ تو یہ ان کا ایک پروفیشنل کام ہے، ان کے کام میں اپنا آپ کو عقل لڑانا، لوگوں کو، عوام کو عقل لڑانا، ان کو سمجھانا سکھانا، یہ خود ان لوگوں کی جہالت اور کم علمی ہے، کیونکہ وہ اسکول کالج کے پڑھے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک نیو جنریشن ہے، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ جو عالم یا مولانا لوگ ہیں یہ لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، اس لیے ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے کو نصیحت دینا، اور خاص طور میں دین میں، یہ لوگوں کی جہالت بھری باتیں ہیں۔ تو بد مذہب کی یعنی غیبت کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ اس کی غیبت جو ہے وہ جائز ہے، اس کی برائی کرنے پہ کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اور اس کو جو لوگ غیبت یا برائی تصور کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی خود کم علمی ہوتی ہے، علم دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، بس اپنی رائے کی جو ہے وہ دخل دین کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک کا یہ فرمان کہ فاسق کی غیبت سے کب بچو گے؟ اچھا، فاسق اور بد مذہب دونوں کا کمپٹیشن اگر کیا جائے تو بد مذہب جو ہے وہ خطرناک بنسبت فاسق کے زیادہ ہے۔ تو حضور پاک کا یہ فرمان کہ بد مذہب کی تعظیم کرتے ہو یا اس کے عیب بیان نہیں کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ بد عقیدہ کو بھی اس حکم کے اندر داخل کیا جائے گا، کیونکہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی غیبت کرنے کے حکم سے کہ بد مذہب اور فاسق کے بارے میں کہ فاسق سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کا فساد دنیا تک رہتا ہے دنیا کے معاملے میں، اور اس سے نقصان دنیا کا ہوتا ہے، لیکن جو بد عقیدہ ہوتا ہے نا یا بد مذہب ہوتا ہے، اس سے نقصان آخرت کا اور دین کا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان دنیا کا نہیں، سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ دین کا اور عقیدے کا اور ایمان کا نقصان ہے، کہ جو وہ نقصان پہنچے گا وہ زیادہ خطرناک ہے فاسق کے مقابلے۔ تو جب فاسق سے آگاہی کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے تو پھر بدرجہ اولا اس پہ تو عمل کیا جائے گا کہ بد مذہب یا بد دین سے آگاہی کی جائے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ رہتا ہے، خواتین کو بھی رہتا ہے، اکثر فرحت ہاشمی کی وکیل بن کے آتی ہیں بہت ساری کہ وہ تو صحیح باتیں بتاتی ہیں ایسا ویسا، تو ان کی باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک جاہل عوام جج نہیں کر سکتی۔ اول تو یہ ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر دوائی دے اور بندہ اس دوائی کو دیکھ کے اپنے عقل سے اندازہ لگائے کہ یہ لال والی گولی درد کی ہو سکتی ہے، یہ پیلی والی گولی پیٹ کے درد کی ہو سکتی ہے، تو گولیوں کا رنگ دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو دوائی اگرچہ دکھنے میں ایک جیسی ہو، دو گولیاں، لیکن دونوں کے کام الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھانا ان کے ماہرین کا کام ہے، ڈاکٹرز کا کام ہے۔ تو سیم ویسے ہی کہ اگر کسی نے کوئی بد دین یا بد مذہب نے بات بتائی ہے تو آپ اس کو خود جج نہیں کر سکتے کہ اس نے صحیح بتائی ہے یا نہیں بتائی۔ آپ کو تو دکھنے میں سب کچھ اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو دین کی سمجھ یا عقل اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی علماء کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین اصل میں انہی کے ذریعے سے آپ تک آیا ہے۔ یہی جو ہے وہ جن کا مرتبہ علماء کا شہیدوں سے زیادہ بڑا بتایا گیا کہ شہیدوں کے خون جو ہے علماء کی قلم کی سیاہی سے تولے جائیں گے اور وہ غالب آئے گی۔ تو اسی لیے علماء کا مقام جو ہے وہ
بعض عوام سے تو خیر بہت زیادہ 70 درجے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ شہیدوں سے بھی جو ہے نا اوپر بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مقرر حضرات بد مذہب کا رد کرتے ہیں تو وہ غیبت نہیں کرتے، اور غیبت کیونکہ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو غیبت جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی۔ یہ جائز والی غیبت کا ایک حکم ہے جس کے بارے میں نے مثالیں ابھی دین کے، جیسے قرآن پاک نے بہت ساروں کی برائیاں بیان کی، حضور پاک نے بہت ساروں کی برائیاں بیان کی۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر محمد ابن شیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ ایک بد مذہب جو ہے نا ان کے پاس آیا اور اس نے حضور پاک کی حدیث سنانے کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں حضور پاک کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے جو ہے نا وہ منع کر دیا کہ بھئی میں آپ سے حدیث نہیں سنوں گا۔ پھر اس نے آگے زور دیا کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن پاک سن لیں، تو انہوں نے منع فرما دیا کہ میں قرآن پاک بھی نہیں سنوں گا۔ تو امام ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے منع کیا، وہ شخص چلا گیا، تو اس کے بعد جو ان کے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے حیرت کے ساتھ ان سے معلوم کیا کہ قرآن پاک ہی تو سناتا یا حدیث مصطفیٰ ہی سناتا، اس میں سننے میں کیا دقت تھی، ہم کون سے ان کے عقیدوں پہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن حدیث تو سناتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی عقل سے بھی تشریح کرتا، اور جب یہ اپنی عقل سے تشریح کرتا ہے تو اس کی کوئی بات ممکن ہے کہ میرے دل میں آ جاتی، دل میں گھر کر جاتی ہے، اس میں غور فکر کرنے لگتا کہ یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ایسا کوئی وسوسہ دل میں آئے کہ جو ایمان پہ خطرہ پیدا کر دے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اچھا، اس سے کچھ باتیں اور بھی معلوم چلیں جو خاص امپورٹنٹ ہے۔ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ امام ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی کے جاننے والے اور فارسی کے جاننے والے تھے۔ اگر وہ بد عقیدہ قرآن کی کوئی تشریح اپنی عقل سے کرتا تو کیونکہ وہ تو ایک عالم دین تھے، ایک امام تھے اپنے وقت کے، تو ان کو تو فوراً یہ چیز نوٹ ڈاؤن ان کو ہو جاتی اور پکڑ میں بھی آ جاتی وہ کہ بھئی یہ آیت کی تم نے تفسیر غلط کری، کیونکہ وہ خود عالم تھے تو وہ جان سکتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی حدیث غلط بیان کرتا یا اس میں اپنی طرف سے الفاظوں کو جوڑتا، گھٹاتا یا اس کی تشریح بیان کرتا، تو آپ کتنی آسانی سے اس کو پکڑ بھی سکتے تھے کہ بھی تشریح غلط ہے، کیونکہ آپ عالم دین تھے، عربی زبان پر ماہر تھے، فارسی زبان پر ماہر تھے، اور علوم اسلامیہ پر بھی ان کو دسترس تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں سننی، کیا پتہ کوئی بات دل میں گھر کر جائے۔ اب آپ کمپیریزن کریں امام ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور ان کے آج کے دور کے لوگوں کے، کہ اب اگر کوئی بد مذہب قرآن کی آیت بتا کے اس میں اپنی من مرضی کی تشریح لاتا ہے تو کیا یہ لوگ پہچان جائیں گے جو جاہل عوام ہیں کہ جن کو نہ عربی کی سمجھ ہے، نہ فارسی کی سمجھ ہے، نہ اسلامی ضروریات دین کے مسائل سے بھی واقف نہیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اب کوئی شخص، اور اس میں ہوتا یہ پلمبر جیسے جو لوگ ہیں منحوس قسم کے، جو وہ چینل پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن اور حدیث کی اپنے من مرضی تشریح بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کذاب اعظم ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ اس میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ زبان عربی اور فارسی یا حدیث، اس کی شرح یا پھر قرآن پاک اس کی تفاسیر سے لوگ واقف نہیں ہوتے، تو وہ جو اس کی کامنٹری بیان کریں گے لوگ بالکل وہی مان لیں گے۔ تو اب آپ اس کو غور کریں، اس میں کمپیریزن کریں کہ وہ شخص کہ جن کے آگے عربی وہ جاننے والے اس کے ماہر تھے، انہوں نے بھی منع کر دیا کہ میں نہیں سنوں گا۔ تو آج کل تو حال ایسا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہیں لوگ دین میں، اس کے بعد وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو تم جج ہی نہیں کر سکتے کہ بد مذہب صحیح بتا رہا ہے یا غلط۔ تو یہ کہنا کہ بھئی فلاں تو صحیح بیان کرتا ہے، قرآن حدیث سے بیان کرتا ہے، تو آپ جو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب کتنی حدیثیں ہیں جو انجینئر پلمبر مرزا اس کو صحیح حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیتا ہے، کتنے واقعات ایسے ہیں جو من گھڑت ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے بیان کر دیتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ثابت بھی نہیں ہوتی لیکن علماء اہل سنت کرام اس کو جو ہے وہ نسبت وہ دلاتا رہتا ہے۔ امام اعظم کے بارے میں کس طریقے کے الفاظ کوئی بھی واقعہ بیان کر کے اس کی نیگیٹو تشریح جو ہے نا لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے، تو یہ عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاتی۔ اسی لیے بد مذہب سے یا بد دینوں سے لوگوں کو بچانا جو ہے نا علماء کا کام ہے، اور اسی کو برائی کرنے کو غیبت نہیں کہتے۔ تو یہ بھی سب سے جاننے والی چیز ہے کہ جب عربی جاننے والوں نے اس چیز کو انکار کر دیا کہ ہم نہیں سنیں گے، تو آج ہم پدی نہ پدی کا شوربہ کہ جا کر ان کی بیانات کو سن کے پھر اگر علماء روکے تو ان سے یہ کہنا کہ نہیں اچھی باتیں تو بتا رہے ہیں، بات اچھی ہے یا بری اس کا ججمنٹ جو ہے نا وہ عالم ہی کرے گا کہ اس نے بات صحیح بتائی یا نہیں۔ آپ کو فقط یہ کہ آیتیں بیان کر دی یا حدیث کا نام لے لیا یا صحیح حدیث کا نام لے لیا، عوام خوش، حالانکہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی بول رہے نہیں۔ اگر وہ کچھ بھی بول دے گا، بخاری شریف کے اندر
9554 نمبر کی حدیث. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ بخاری میں 9000 ٹوٹل ہیں بھی یا نہیں, یا بخاری 8000 پہ ختم ہے, تو لوگ تو یہ سمجھیں گے ارے بھائی حدیث کا نمبر بتا دیا بس بہت ہے. تو اصل چیز نہیں جانتے لوگ, لیکن وہ کہتے ہیں نا گوبر کے اوپر سے چاندی کا ورق چڑھا کر دینے والی بات, کہ ٹائٹل حدیث کا, قرآن کا, آیات کا, اور اس میں اپنے مرضی کی باتیں, اپنی مرضی کی تشریح لوگوں سے جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ڈاکٹر فرحت ہو یا دوسرے لوگ ہو کہ وہ دوسرے بدمذہب کی برائی نہیں بیان کرتے, تو آپ ان کو یہ سمجھ کے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو کسی کی برائی نہیں کرتے. تو یہ کوئی دین تھوڑی نا اگر وہ برے کی بھی برائی نہیں کرتے. اگر وہ واقعی برے کی برائی نہیں کرتے تو اس کی دو وجہیں. ایک تو وہ کہ یہ کھل کر آپ کے سامنے نہیں کرتے, حالانکہ پیچھے کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت اچھے سے واقف ہوں بہت سارے لوگوں سے کہ وہ اعلانیہ بہت سی چیزیں نہیں کہتے, لیکن کھل کے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیج پر کوئی بھی علماء دیوبند میں سے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, لیکن ان کے فتوے موجود ہیں, جس کی میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو بنا رکھی ہے. آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے اگر سکندر وارسی اباؤٹ بریلوی فتنہ, تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی, اس میں آپ ٹوٹل ڈیٹیل دیکھ لیں. دوسری چیز ہوتی ہے اس کو نا منافقت کہتے ہیں, یعنی منافق ہونا, کہ جیسے آدھی بات کو چھپا لینا, آدھی بات کو لوگوں میں بیان کرنا اور پھر اس میں اپنی رائے کا دخل دینا. تو یہ باتیں کہ آدھی بات کو چھپانا یا بتانا, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ برائی نہیں کسی کی کرنی چاہیے, تو برائی کب جائز ہوتی ہے کرنا, اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. اگر کسی کی تعظیم کرنی چاہیے تو توہین کب ہوتی ہے واجب بیان کرنا, اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. لیکن کبھی بھی آپ کو علماء اہل سنت کے سوا ایسے معاملے دوسرے علماء سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. بعض تو ایسے بھی آج کریں کہ وہ میں فلاں کو برا نہیں کہتا, میں فرقہ واریت پہ لعنت بیچتا ہوں, حالانکہ خود وہ اہل حدیث فرقے سے ہوتا ہے, آدھی باتیں لے رہا ہوتا ہے, آدھی انکار کر رہا ہوتا ہے, غالباً اپنے نئے مسلک بنانے کی فراق میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کہ ججمنٹ کرنا عوام کا کسی عالم دین کو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کے سوا ایک بہت اچھی سی مثال لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور بد مذہب کے تعلق سے پہلے ایک چیز اور ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعد نماز مغرب نا ایک مسافر آیا مسجد میں, نماز کی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر فاروق اعظم لوٹ رہے تھے. وہ ایک مسافر آیا, اس نے جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں سوال کیا. مسافر تھا تو حضرت امام فاروق اعظم نے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا, کھانا کھلانے کا. جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا, کھانے ہوئی تو پھر باتیں شروع ہوئیں, تو اس کی باتوں سے بد مذہبیت ظاہر ہونے لگی. یعنی اس کی جو کچھ بات وہ کر رہا ہوگا, اس کی تشریح کر رہا ہوگا, تو بد مذہبیت ظاہر ہوئی. فاروق اعظم نے اس کے آگے سے کھانا منگوا کر اس کو جو ہے وہ نکلوا دیا. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ لوگ دین فاروق اعظم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ ان کو دین میں کسی کے آگے کھانا نہیں اٹھانا چاہیے, کسی مہمان کو برا نہیں کہنا چاہیے, کسی کو بھگانا نہیں چاہیے, یہ چیزیں ان کو نہیں معلوم تھی کیا آپ ان لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہو؟ تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ بد مذہب کی تعظیم جس کو حضور نے منع کر دیا کہ نہیں کی جائے گی, تو ظاہر ہے کہ پھر تمام فرقہ باطلہ کی توہین کیوں نہیں کی جائے گی؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی یہ غیبت ہے, تو غیبت اگرچہ ہے مگر غیبت کی جائز صورتیں بھی تو ہوتی ہیں. یہ غیبت گناہ والی یا ناجائز والی غیبت تو ہرگز نہیں ہے. تو اب ان کا یہ فعل کہ اس کو وہاں سے بھگا دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث بیان کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی جو عقل کی تشریح کر رہا ہوتا ہے, اپنی اس کی شرح کر رہا ہوتا ہے, وہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ عقیدوں کے حساب سے یا نہیں. اب کسی بھی آپ بیان سن رہے ہیں کسی بھی عالم دین کا, اگر وہ بیان کرتے کرتے کوئی اس میں سے ایسی بو کی بات آئے آپ کو, کوئی سے ایسا چینل بہت سے یوٹیوب پر ہے کہ بھئی اچھا بیان کر رہے تھے سب چیز ٹھیک ہے, لیکن ایک بار وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایصال ثواب 40واں کرنا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ ایک نشاندہی ہے. یعنی یہ ایک آپ کے لیے دیکھے تو انڈیکیٹر ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ اہل سنت کا نہیں, اس کو فوراً چھوڑ دو. اور دلیل میں آپ کے لیے یہی حدیث ہے اور یہی اقوال بزرگان دین کا عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ قرآن حدیث بھی نہیں سنا, پتہ چل گیا بد مذہب تو اگنور کر دو. تو لوگ اس میں کیا ایک مثال پیش کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چلتی ہے یہ کہ کہیں سے برے سے بھی اچھی بات ملے نا لے لو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان سے بھی تو ہم نے قرآن پاک کی صورت لی نا, آیت الکرسی کی فضیلت تو ہمیں شیطان نے بتائی. لوگ اس چیز کا بھی زیادہ کرتے ہیں بیان کہ ہم نے شیطان سے جب آیت الکرسی لے سکتے ہیں, اس کی فضیلت لے سکتے ہیں, مطلب اس کے بارے میں نالج, تو پھر ہم بد مذہب سے بھی ان کی بری باتیں چھوڑ دیتے اچھی. تو یہی بات ان کو بھی تو معلوم تھی کہ جنہوں نے قرآن سننے سے منع کر دیا کہ میں اس کی بری اور اچھی دونوں سنوں گا, تو اس کی کوئی بھی پوائنٹ میرے دل میں گھر کرے گا تو میں اس پہ سوچنے میں مجبور ہو جاؤں گا.
اور آج حال یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بد مذہبوں کا بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہابیہ دیاونا کا بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے لاجک یہ بیان کرتے ہیں کہ اچھی باتیں لے لیتے ہیں، ہم تو برائی والی بات پہ دھیان نہیں دیتا. تو بات اچھی ہے، یہ برائی اس کو ججمنٹ آپ کیسے کر لو گے کہ بھئی ان نے اچھا بتایا، یا کسی آیت کی تفسیر بتا دی، یا کسی حدیث سے مسئلہ بتا دے کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ اس نے صحیح بھی بتایا نہیں کرنا چاہیے، واقعی حدیث میں ایسا ہے اور اس کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی حدیث کے حکم دوسری حدیث سے ٹکراؤ بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ابلیس والی بات کو لانا جو ہے نا بالکل جہالت ہے. اور ابلیس کی بات کا بھی میں ایک مختصر سا بیان کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی، کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے وہ ابلیس سے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لی ہو، لیکن ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے حضور پاک کی تصدیق سے لی ہے. یعنی جب تک حضور پاک نے اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی، جب تک ہم نے اس فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، کلاگ لے کے چلے یا اولاغ لے کے چلے. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابلیس سے آیت الکرسی کی فضیلت سیکھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بڑے سے سیکھی ہو، ابلیس سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس واقعے پہ اگر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس فضیلت کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، جب تک حضور پاک نے اس کے رائٹ ہونے کی انفارمیشن نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ تھی، یعنی یہ چیز نا پوری طرح کنفرم نہیں تھی کہ ابلیس نے بتایا ایسا ہے، حضور پاک نے منع کر دیا نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے. صحابہ نے وہی مانا کہ اچھا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے. پھر دوبارہ ابلیس نے من گڑت قصہ سنایا. اب یہ پوری ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ مال لینے آیا، بچے بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ، رونا اس نے کرا، اور صحابی بار بار اس کو ترس کھا کے چھوڑ دیتے. تو حضور پاک اس کی تصدیق کر رہے تھے دوسری طرف کہ وہ جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا، جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا. تو اب وہاں ابلیس کی بات نہیں مانی گئی بلکہ حضور پاک کی تصدیق کو مانا گیا کہ آپ نے جب اس پر پوری طریقے سے جو تصدیق کی کہ وہ آئے گا، صحابہ نے اس کو مانا. تو جب اس نے آخر میں آ کر فضیلت بیان کی کہ میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں اس کے بارے میں بینیفٹ، تو کیا صحابہ نے ڈائریکٹ اس بینیفٹ کو مال کے عمل کرنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں. یہ بینیفٹ یا جو بھی اس نے باتیں بتائی تھیں وہ سب حضور پاک کے پاس گئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ صحیح بولتا ہے، صحابی نے تب مانا. تو اب یہ اس کی فضیلت لینا ابلیس سے ہوا یا حضور پاک سے ہوا؟ کیونکہ اگر تصدیق نہیں ہوتی، حضور منع کر دیتے نہیں جھوٹ بول رہا ہے، جیسے کہ اب تک جھوٹ بول رہا بار بار آئے گا وہ، اور اب بھی منع کرتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا. صحابہ کو پھر یقین ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے آئے گا. اب یہ یقین تو حضور پاک کی بات پہ تھا نا. تو اسی طرح یہ جو قرآن پاک کی فضیلت یعنی سورت کی فضیلت جو لی گئی ہے، تو لوگوں کے اندر یہ جو اشکال ہے نا کہ بھئی ابلیس سے لی گئی ہے لہٰذا اچھی بات لے لو، کہ ہم اگر ان میں سے ساری باتوں کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس پہ جو ہے نا حضور پاک کے فرمان سے اس کی تصدیق ہوئی ہے. اگر حضور پاک اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے پھر یہ فضیلت جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ لوگوں میں جو غلط فہمی مشہور ہے نا کہ ہم نے ابلیس سے سیکھا ہے قرآن، تو جس نے سیکھا ہوگا اپنے بڑے سے سیکھا ہوگا، ہم نے تو حضور پاک سے سیکھا ہے، اور اس کی فضیلت پہ ہم نے اعتماد اسی وقت کیا ہے جب حضور نے کہا. تو کسی کی تصدیق کر دینا کسی کام کے لیے، اس کی تصدیق ہی اس چیز کو بتاتی ہے کہ آئے بندے نے اس چیز کو جو ہے نا پوری طریقے سے اپروو کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ اب ایکسیپٹ ہو سکتی ہے. تو مین کام کرتا ہے اپروول، کہ کسی شخص نے اپروول دیا اور وہ حضور پاک نے دیا، تو اس لیے ہم نے جو اس کی فضیلت پائی ہے وہ نبی پاک سے پائی ہے. جتنی رحمتیں جتنی فضیلت ہم نے پائی ہیں وہ حضور پاک سے پائی ہیں، ان کے صدقے میں پائی ہیں. کسی نے ابلیس سے پائی ہو تو اس کا گھر کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس نے پائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنے بڑوں سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہی ہیں آنے والے. تو اس لیے بد عقیدہ یا وہابیوں کے اگر خلاف یا بیان ہوتی ہے تو اولاً تو وہ غیبت کوئی گناہ نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، غیبت کی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، اور منافقانہ عمل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے آگے کہ بھائی کسی کو برا مت کہو وغیرہ قسم کی باتیں، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ اچھائی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ شیخ الوظائف نام سے نا ابکاری چینل ہے، لوگوں کو زیادہ سننے کا اس کو شوق ہوتا ہے کہ اپنا آپ کو نام کے سنی بتاتے ہیں، اور اس پہ دلیل یہی آیت الکرسی والی ابلیس کی فٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے یہ سیکھا. تو اس لیے بد مذہب سے جائز لے لو. جب تم کسی سے جائز اور ناجائز لوگے نا آپ کو خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاؤ گے کہ اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، اردو عربی فارسی کچھ نہیں آتی ہے آپ کو، تو ایسے میں آپ کیسے جج کرو گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت بتائیں اس کو سنو، اس کو توجہ سے غور کرنے کی بھی کوشش کرو کہ اگر وہ منع کیا جا رہا ہے کسی بدعقیدہ سے بد مذہب سے بیانات سننے کے، تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کے خطرے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو قرآن حدیث فاسق کے بارے میں برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیتا کہ ان کی برائی کرو، تو پھر بد مذہب کا معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، فاسق سے زیادہ. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی
اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. تو اس کا جواب تو میں تفصیلاً بریلوی فتنہ نام کی ویڈیو میں دے چکا ہوں. باقی اس کا مختصر آپ جواب یہ سماعت کر لیں کہ مثال کے طور پہ اگر کیا آپ کسی شراب پینے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو وجہ کیا ہے؟ اس کا قرآن صحیح نہیں، قرات صحیح نہیں کرتا، مسائل نہیں جانتا، عالم نہیں ہے، یا کیا ہے؟ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب شریعت نے کسی شرابی، جواری، فاسق کی امامت کو منع کر دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اور جبکہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہو، تو بد دین اور بد مذہب کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی کہ جو نبی کو یا دوسرے غیر نبی کو نبیوں سے افضل بتاتا ہو، یا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کا اظہار کرتا ہو، یا پھر حضور پاک سے زیادہ شیطان کے علم کو جانتا ہو، یا حضور پاک کی فضیلت کو گھٹاتا ہو؟ تو کیا ان لوگوں کے پیچھے یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہو جائے گی؟ تو جس کی نماز شرابی کے پیچھے نہیں ہوتی تو اس کی نماز بد مذہب کے کیسے پیچھے ہو جائے گی؟ تو یہ بھی کمپیئر کرنا چاہیے کہ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں تو پھر جواری امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس میں شریعت کی پابندی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہو ہی جانی ہے سب کے پیچھے تو پھر فاسق کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے، اس میں امام کا باشرہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اور باشرہ دیکھنا ظاہر نہیں باطن سے بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ کہ اگر کوئی قادیانی امامت کرے تو باشرہ وہ بھی ہے، تو کیا اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی؟ تو یہ دین اسلام نہیں ہے کہ آدھی باتوں کو چھپایا جائے، آدھی باتوں کو بتایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل کا مطلب یہی ہے، نیکی کا حکم دینا اپنی جگہ ہے اور برائی سے منع کرنا اپنی جگہ ہے. اب نیکی کا حکم دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، ان کو اچھی باتیں بتاؤ، برے کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن وہ برے کام کیا ہیں اس کی آئیڈینٹی تو کرنی پڑے گی نا. آئیڈینٹیفائی اس کو آپ کیسے کرو گے؟ جب تک کسی برائی کی آپ جو ہے تصدیق نہیں کرو گے یہ برائی ہے تو لوگ اس سے بچیں گے کیسے؟ تو اگر آپ دین میں ساری اچھی باتیں بتاؤ گے تو یہ بھی تو ایک اچھی بات ہی ہے نا کہ برائی سے بچنا چاہیے، اور برائی سے بچنے کے لیے برے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. تو بس اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے جو مقرر حضرات جو ہے وہابیوں کے خلاف یا کسی باطل فرقے کا رد کرتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں. اب جو لوگ نئے ابھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی میں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو قابل سوچ رہے ہوتے ہیں. وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے مولانا صاحب کو نہیں پتہ غیبت ناجائز ہے، اس کو پتہ ہے اس شخص کو، یعنی جس نے زندگی پوری دین میں بتا دی، اور یعنی اس کے ذریعے، عالموں کے ذریعے سے دین تم تک، تمہارے باپ داداؤں تک آیا. تم ان کی بدولت ہی جانے ہو کہ اسلام کیا ہے، مسائل کیا ہے، نماز کا طریقہ وغیرہ سب تم ان کے صدقے میں جانے ہو. اور آج تم ان کو اور ان کی تقریروں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو برائی نہیں کرنی چاہیے تو غیبت ہے. تو یہ غیبت ہے، عالم کو یہ نہیں پتہ، تم کو پتہ ہے کہ یہ غیبت ہے. اس نے پوری زندگی اسی چیز کی پڑھائی کی، اس کو معلوم نہیں چلا کہ غیبت کب منع ہے کب جائز ہے. تو اگر اس طریقے سے ہر برے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا جائے گا نا تو زمانے سے برائی ختم نہیں ہوگی. برے لوگوں سے بچانے کے لیے ان کی برائی کو بھی آگاہ کیا جائے گا. اور یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ برائی کو چھپا لینا، کسی کو برا نہیں کہنا، سب کو ایک سمجھنا. اور یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ 72 ایک ہی ہو جائیں گے. تو اس لیے جو یہ دلیل لاتے ہیں نا کہ وہ کسی کو برا نہیں کہتا یا وہ مفتی کسی کو برا نہیں کہتا، تو ہو سکتا ہے نہ کہتا وہ 72 کو ایک سمجھتا ہو. لیکن اہل سنت کا یا یہ مسلک، یہ مذہب نہیں ہے. اپنا مسلک وہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. پتھر میں اصل لالے پرنوار